کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج 3 سال کے بعد بھی پاکستان کی برآمدات ہم نے جہاں چھوڑی تھی اس سے کم ہے؟ ایکسپورٹس 2021 میں بھی 2018 میں جہاں ہم نے چھوڑی تھی ان سے کم ہے، اس کے باوجود کہ 40% ڈیویلیویشن کر کے ملک پہ مہنگائی کا پہاڑ توڑ دیا گیا۔ کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں پچھلے سال کے نسبت 30% گر چکی ہے، اور اگر 2018 سے دیکھیں تو 300% کم ہو چکی ہے؟ کوئی اس کا جواب دے گا کہ پاکستان میں آج بیرونی سرمایہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس بات کا کون جواب دے گا کہ 1000 ارب کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ سکڑ کر 500 ارب ہو چکا ہے؟ 22 کروڑ عوام کی ترقی کے لیے ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے گھٹا کے 500 ارب کر دیا گیا ہے۔ کون اس بات کا جواب دے گا کہ اعلیٰ تعلیم کا اور صحت کا بجٹ گھٹا دیا گیا ہے؟ آج پاکستان کی ہر یونیورسٹی بدترین مالی خسارے میں جا چکی ہے، فیسوں میں 100 گنا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کون اس بات کا جواب دے گا کہ پاکستان کے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے پاس خزانے میں کچھ نہیں ہے؟ 2 سال سے دفاعی بجٹ فریز ہے چونکہ حکومت ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہے۔ اس بات کا کون جواب دے گا کہ آج مہنگائی کی ملک میں وہ شرح ہے جو پچھلے 25 سال میں نہیں تھی؟ کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج ملک میں بے روزگاری کی وہ شرح ہے جو پچھلے 21 سال میں نہیں تھی؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے لیے قوم جواب مانگتی ہے۔ اور کون اس بات کا جواب دے گا کہ 3 سالوں میں سی پیک کا $1 کا نیا منصوبہ یہ منظور نہیں کر سکے اور شروع نہیں کر سکے؟ وہ منصوبے جو ہم نے شروع کیے تھے وہ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے۔ ایک منصوبہ نہیں شروع کیا چونکہ انہوں نے سی پیک کو متنازع کیا۔ کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج کشمیر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے؟ کون سقوط کشمیر کا قوم کو جواب دے گا؟ آپ سوائے جگتیں کرنے کے ایک فوج ہے وزیروں کی جو سوائے جگتیں کرنے کے، اور ایک وزیر اعظم ہے جو کھڑا ہو کے کبھی ہمیں بتاتا ہے چین کا ماڈل اچھا ہے، اگلے دن بتاتا ہے امریکہ کا ماڈل اچھا ہے، اگلے دن بتاتا ہے سعودی عرب کا ماڈل یہ ہے، اس کے بعد کسی دن کوریا کے ماڈل کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی آپ کا اپنا بھی کوئی ماڈل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا ماڈل صرف تباہی، انارکی اور بربادی ہے جو آپ نے پاکستان کو دی ہے۔ ہم یہ پاکستان چھینیں گے آپ سے، دوبارہ مزید تباہ نہیں کرنے دیں گے، اور یہ ہمارا عزم ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے ہمارا عزم ہے کہ ان کی خوشحالی کا جو سفر ہم سے چھینا گیا تھا ہم اس کو دوبارہ چھین کے اس ملک کو ترقی پہ ڈالیں گے۔ جی سوال ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ آ گئی، آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے۔ میں گزارش کر پی ڈی ایم کا مستقبل پاکستان میں سیاسی نظام کی تبدیلی ہے۔ پیپلز پارٹی کی ایک رائے ہے، میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن میں ان کی رائے کے حق کے اظہار کا آخری دم تک دفاع کروں گا۔ یہ ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ پی ڈی ایم کوئی آمریت نہیں ہے، جمہوریت ہے۔ انہوں نے بات کی ہے، ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں اس پر اپنی بات کر دیں۔ سر آپ متحد ہیں لیکن کس گراؤنڈ پر متحد ہیں؟ ایک اتنی بڑی تحریک اتنے ماہ تک پورے ملک کو، پوری عوام کو ایک 26 مارچ کی ڈیٹ، اور اس سے پہلے بھی کئی ڈیٹس پہ لگائے رکھا۔ کوئی ڈیٹ ہم نے نہیں لگائے رکھا میرے بھائی، بات بڑی سیدھی ہے، بات بڑی سیدھی ہے۔ ہمارا ایک نقطہ ہے، ہم ایک تحریک ہیں،
नुकता ये है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, नहीं चलेगा नहीं तरक्की करेगा। जो इस सफ़र में शामिल है पाकिस्तान के तरक्की के सफ़र में शामिल है। ये आपकी राय है, मैंने कह दिया है, उन्होंने अपने इख्तलाफ राय का इजहार कर दिया है, ये इख्तलाफ राय उनका हक है। मेरे भाई, सूबाई हुकूमत की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई, ये कौमी असम्बली से इस्तीफे की बात थी। जी सेनेट में जो अपोजिशन लीडर का ओहदा था वो मुस्लिम लीग नून को दिया गया था तमाम जमातों की इत्तेफाक की राय से, और आजम तारड़ साहब को मुस्लिम लीग नून ने नॉमिनेट किया है। देखिए, पार्लिमानी कमेटियां एतमाद में बनती हैं। पार्लिमानी कमेटी वो स्पीकर नहीं बना सकता जो ऐवान का एतमाद नहीं रखता, जिसका रवैया, जिसका रिकॉर्ड इस बात की अक्कासी करता है कि ना उसको पार्लिमान की रवायात का पता है, ना उसको पार्लिमान की रवायात की परवाह है। ऐसे स्पीकर पर कोई एतमाद नहीं है किसी का। हमने कोई नाम नहीं दिया। काउंसिल फॉर एल्डर्स कौन से असेंबली के कानून के तहत या रूल के तहत बनी है, हमें बता दिया जाए। यहाँ कमेटीज होती हैं। एल्डर्स किसको कहते हैं? ये मैंने पहले कहा, ये कबीला नहीं है जहाँ जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको इकट्ठा करके कोई जिरगा बना लेंगे। ये नई बातों के इख्तरा या छोड़ दें। पहले दिन ही स्पीकर को माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि मेरी वजह से ये सब मामला हुआ। लीडर ऑफ द हाउस को बोलता कि जाओ इसकी तफ्तीश करो, क्यों ये मामला पेश आया है। लेकिन वो वहाँ बैठकर लीडर ऑफ द हाउस की गालियाँ सुनता रहा जो उन मेंबरान को दे रहा था जो असेंबली में मौजूद नहीं थे। तो जिस आदमी को ये भी परवाह ना हो, ना असेंबली के रवायात की परवाह हो, ना कवानीन की परवाह हो, ना बुनियादी इखलाकी कदरों की परवाह हो, वो स्पीकर कहलाने के काबिल नहीं है। बस ठीक है जी। देखिए, जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा है कि 9 जमातें इस राय के हामिल हैं कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ा दिया जाए। पीपल्स पार्टी इससे मुत्तफिक नहीं थी और उन्होंने वक्त मांगा है कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से रुजू करेंगे और हमें उनके जवाब का इंतज़ार है। तो जब उनका जवाब आएगा उसके बाद उस पर कोई बात हो सकती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की हर जमहूरी पार्टी पीडीएम के साथ मिलकर मुल्क में आईनी और जमहूरी तब्दीली लाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। बहुत शुक्रिया।